سورہ بقرہ آیت نمبر 62 رکوع نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. ان الذين آمنوا بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے یعنی ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ ہوئے، والصابئین اور جو صابئی ہوئے، من آمن باللہ جو ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت پر یعنی آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ثواب ہے، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور اٹھا لیا، بلند کیا تم پر کوہ طور کو، خُذُوا کہ پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو کتاب ہم نے تم کو دی، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، زور سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو ضرور بالضرور تم تباہ اور ہونے والے ہوتے، یعنی تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہوتے. ان آیات مبارکہ میں تقریباً بنیادی طور پر 3 مضمون ہیں. پہلے تو اس کا جو لفظی واقعہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، 2 واقعات کی طرف اشارہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر جو 3 بنیادی مضمون ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ہے کہ ایمان کا تو ہمیں پتہ ہے مسلمان کون ہوتے ہیں. یہودی اس سے کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی انہیں کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اس نصارہ ان کو کہتے ہیں جو عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. صابی 3 یعنی مسلمانوں کے علاوہ 3 فرقوں کا ذکر کیا گیا، ایمان والے، یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور صابی اس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ صحیح تحقیق تو کسی کو معلوم نہ ہو سکی، جو صحیح بات ہی ہے. بہرحال مفسرین کرام کی تحقیق کے مطابق بعض یہ کہتے ہیں کہ بعض یہ جو ہے نا تفسیر عثمانی کے متعلق یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صابی جو تھے نا یہ کسی خاص دین کو، مطلق دین کو ماننے والے نہیں تھے. یہ ہر ایک دین میں جو بات ان کو اچھی لگتی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بات اچھی لگتی وہ اس پر عمل کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو بات اچھی لگتی اس پر عمل کرتے، یعنی جو ان کو بات اچھی لگتی تھی اس پر عمل کرتے تھے. اور بعض بات میں آتا ہے کہ یہ بے دین تھے، کسی آسمانی کتاب کو ماننے والے نہیں تھے، کسی آسمانی جو ہے وہ شریعت کو نہیں مانتے تھے، پر ان کا اپنا گڑا ہوا دین تھا. بہرحال مختلف قسم کی روایت ان کے متعلق ہیں. اور جو اگلا واقعہ اس میں ایک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ان پر تورات نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت سے کہنے لگے نہیں تو اس کو تو ہم نہیں مان سکتے، اس میں بڑے مشکل احکامات ہیں.
اس میں تو بڑے مشکل احکامات ہیں، یہ تو ہم نہیں مان سکتے، صاف انکار کر دیا۔ پہلے تو کتاب مانگی، جب کتاب آ گئی نازل ہو گئی تو پہلے تو حجت بازیاں کرنے لگے، پھر انکار کر دیا کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر دیا اور کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو اس کو۔ کیا مطلب؟ مفہوم یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کو مانو بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کتاب میں نے تم پر نازل کیا ہے اس کو تم پر مانو، ورنہ یہ عذاب نازل ہو جائے گا، باہر تم پر برف پڑے گا اور یہ تمہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھر اس واقعے کے بعد پھر گئے، یعنی اس وقت پھر انہوں نے جب پہاڑ بلند ہوا نا تو مان گئے جی ٹھیک ہے جی بالکل جی ہم مانیں گے جی، ہم تو مانیں گے جی، ہم تو مان رہے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے نہیں، پہلے کتاب کا مطالبہ کیا، جب کتاب آ گئی تو پھر انکار کر دیا، جب کوہ طور بلند ہوا تو کہا جی نہیں تو ہم تو مانتے ہیں جی، بس جب ڈر ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب مسلمان پھنس جاتا ہے نا اس وقت ماننے پہ آ جاتا ہے، ورنہ اکثر سرکشی ہوتی ہے، جب کہیں پھنس جاتا ہے نا کہتا ہے اللہ بس ادھر سے نکال دینا، بس اس کے بعد پکا مسلمان بنوں گا، اور جب وہاں سے نکل جاتا ہے پھر کہتے ہیں چلو چھوڑو، پھر کر لیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دفعہ پہ معاف کرتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان اس نیت سے توبہ کرے کہ پھر بھی کروں گا پھر معافی مانگوں گا تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ الٹا اللہ کے ساتھ مذاق ہے اور اس پر ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل۔ بہر اللہ نے کہا اس وقت پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ جی ہم مانیں گے بالکل، پھر کہا ثم توليتم من بعد ذلك، اس وقت کیا ہے کہ مان تو لیا کہ بھئی ہم مانیں گے، کوہ طور بلند ہوا نا، کوہ طور بلند ہوا تو مان لیجیے کہ ہم مانیں گے۔ جب پھر جو ہے وہ واقعہ ختم ہوا، وہ کیفیت ختم ہوئی، پھر کہا نہیں پھر ہم تو نہیں مان سکتے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہیلے بانے کرنے لگے۔ تلقا ثم توليتم من بعد ذلك، تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی وہ وعدہ کیا پھر اس کے بعد پھر گئے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ پہلے والا ہی وعدہ مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے وعدہ کیا کہ موسیٰ آپ کتاب لے آئیں، کتاب آ جائے گی ہم اس کو مانیں گے، تو اللہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ثم توليتم من بعد ذلك، کتاب آ گئی پھر تم اسے انکار کر دی اور ہیلے بانے کرنے لگے، اس میں تو مشکل احکامات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ بنیادی طور پر تین مضمون کیا ہے، ان میں سے پہلا مضمون تو یہ ہے کہ کون سا فرقہ ناجیہ ہے، کون سا فرقہ ناجیہ ہے۔ میں عام عمومی معاشرے کے اعتبار سے بات کروں تو معاشرے میں بہت سارے فرقے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر مانتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ بات آسان بھی ہو جائے گی اور بڑے سوال انشاءاللہ ان کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ کوئی کہتا ہے میرا فلانا فرقہ ہے، میرا فلانا فرقہ ہے، میرا فلانا فرقہ ہے، میں ٹھیک ہوں جی، میرا چونکہ فلانا فرقہ ہے۔ تو بعض فرقوں کے نام تو جو بعض فرقوں کے نام بن گئے، حقیقت میں وہ نام ان کے ایک نسبتی نام تھے، فرقے کا نام نہیں تھا۔ کہ ایک جگہ ایک جو ہے وہ ایک جسے یونیورسٹی ہے کہ جی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، یا مثال کے طور پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اسکول ہے اس کی مختلف برانچیں ہیں، پورے پاکستان میں مختلف برانچیں ہیں، اب ہیڈ ان کا ایک ہی ہے، نام ایک ہی چل رہا ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ فلانے اسکول سے پڑھا ہے، یہ فلانے اسکول۔ اسی طرح دوسرے نام بھی چل رہے ہوتے ہیں، میرے نام چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ اسکول ایک فرقہ بن گیا، یا ان کا پڑھانے کا طریقہ کار ہی بالکل الگ ہے، کچھ اور پڑھاتے ہیں، دوسرے اسکول والے کچھ اور پڑھاتے ہیں، نہیں، سب پڑھاتے ہیں، سب ABC پڑھاتے ہیں، سب 1 2 3 پڑھاتے ہیں، سب الف ب ت نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز کا نام الگ الگ ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کا یہ تھا کہ یونیورسٹیز کا نام الگ الگ ہے، بعد میں جا کر ضد و عناد کی بنا پر اور غلط فہمیوں کی بنا پر اور جو ناسمجھ لوگ بیچ میں آ گئے، جذباتی لوگ بیچ میں آ گئے، تو ان کو انہوں نے فرقے بنا ڈالا، حالانکہ یہ بنیادی طور پر فرقے نہیں تھے، یہ ایک یونیورسٹیز کا نام تھا، جو یعنی ایک سمجھے کہ بڑے مدارس سے ان کا نام تھا، وہاں سے پڑھے، چونکہ پہلے پاکستان اور انڈیا ایک تھے، تو یعنی چونکہ پاکستان بنا نہیں تھا تو وہاں پر جو دینی لحاظ سے، کیونکہ دین کا سبق ایسا ہوتا ہے اس کے یہ نسبت در نسبت چلتا ہے، سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہے، سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر
اور اس کے احکامات جو ہے نا صحابہ کو بتلائے، صحابہ نے تابعین کو بتلائے، تابعین نے تبع تابعین کو بتلائے، یہ سلسلہ چلتا ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کتابی شکل تو بہت بعد میں آئی ہے، صحابہ کے دور میں بعد میں آئی ہے قرآن کی بھی جو کتابی شکل ہے، پھر اس کی اس طرح کے نسخے تو بہت بعد میں بنے، ورنہ پہلے اس طرح نہیں تھی۔ تو ایک یونیورسٹی سی ان کا نام تھا، بعد میں آگے جا کر لوگوں نے ضد و اناد کی بنا پر ان کو فرقے بنا دیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال جس کا جس فرقے سے بھی تعلق ہے، جس کا جس فرقے سے بھی تعلق ہے، اگر وہ فرقے والا اپنی زندگی اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، چاہے جس فرقے سے اس کا تعلق ہے۔ یہ آسان سی بات ہے۔ اگر اپنی زندگی اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہے، چاہے جس فرقے سے بھی تعلق ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو چاہے جس فرقے سے بھی اس کا تعلق ہے، وہ ناکام ہے۔ یہ آسان سا بنیادی مضمون میں نے عرض کیا کہ فرقوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ جی میرا فلانا فرقہ نہیں ہے، اور اس میں انتشار بھی پھیلتا ہے۔ آسان سی بات ہے، آسان سی بات ہے۔ کوئی پوچھے کیا فرقہ ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ جی میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہے وہ میرے لیے قابل عمل ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ میرے لیے قابل عمل ہے، بس مختصر بات ہے۔ ایک تو یہ مضمون میں عرض کر رہا تھا۔ دوسرا یہ مضمون کہ اللہ رب العزت نے کوہ طور کو اٹھایا، جب انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کیا تو کوہ طور کو اوپر اٹھایا گیا، اور یہ ایک قسم کا زبردستی ان سے کتاب منوائی گئی، حکم ان سے زبردستی منوایا گیا۔ تو یہ تو بظاہر عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو لا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن تو ایک جگہ پر کیا کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اور ادھر تو زبردستی ہو رہی ہے۔ زبردستی ہے نا قسم کی، کوئی طور پر اٹھایا جا رہا ہے، مانو۔ دوسری طرف پہلے بھی وہ آپ نے سنا بنی اسرائیل کو کہ جو ہے نا وہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، چیخ ان کو آ پڑی جب انہوں نے انکار کیا۔ یہاں پر پہاڑوں پر اٹھایا جا رہا ہے، زبردستی مانو کر رہی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ایک قرآن کے ایک طرف ایک حکم مل رہا ہے، ایک چیز ہمیں سامنے آ رہی ہے، دوسری طرف دوسری چیز سمجھ آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دوسرا بنیادی مضمون ذرا تو انشاءاللہ توجہ تھوڑی کریں گے، بات صحیح سمجھ آ جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ واقعی دین میں زبردستی سختی نہیں ہے، وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے۔ کیسے اور ہے؟ آپ کسی کو، کسی کافر کو کندھے پر بندوق رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں دین میں سختی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین میں سختی۔ دین میں سختی نہیں کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، آپ کسی پر یعنی جبر نہیں کر سکتے تم مسلمان ہو جاؤ۔ ترغیب ہے، ترغیب ہے۔ جہاد بھی ان کے لیے ہے، اس وقت ہے کہ جب جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، ایمان لے آئیں گے، اور لیکن یہ چند لوگ درمیان میں ان کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو جیسے جسم پر پھوڑا نکل جاتا ہے، اس کا سرجری کر کے آپریشن کیا جاتا ہے کہ یہ پھوڑا باقی جسم کو بھی نقصان پہنچائے گا، یا کینسر ہو جائے کسی جسم کے عضو پر تو وہ عضو کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ عضو نہ کاٹا گیا تو دوسرے باقی جسم پر بھی۔ تو وہ اگر ضدی اور عنادی کافر جو کہ باقی کافروں کے لیے بھی ایذا کا سبب بن رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ایذا کا سبب بن رہے ہیں، تو اس پھوڑے کو کاٹنے کے لیے جہاد کا حکم ہے، ورنہ کافروں کے لیے دین میں آنے کے لیے ترغیب ہے کہ ترغیب سے ترغیب دلائی جائے گی، ترغیب دی جائے گی۔ تو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے آپ، کیا آپ تلوار پکڑ لیں ہاتھ میں کہ مسلمان ہو جائے ورنہ گردن کاٹتا ہوں، اس چیز کی اجازت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین۔ لیکن جو مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، ایمان لے آیا ہے، اب اس پر احکامات خداوندی کا ماننا یہ ضروری ہے، چاہے اس کا دل مانے یا نہ مانے۔ پھر حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ احکامات خداوندی جو ہے وہ لوگوں سے منوائے، جو نہ مانے اس کو سزا دے، جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ دے، تعزیری سزا دے۔ ورنہ ہاں یہ بات ہے
کہ میں نہیں کسی، اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہو نا، چوری کر رہا ہو تو میں اٹھ کے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، شریعت نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی شریعت نے اجازت کسی کو نہیں دی ہے، یہ ہاتھ میں وقت کا قاضی کا کام ہے، وہ کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو وہ گناہگار ضرور، وہ گناہگار۔ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، پر دین کے اندر، دین میں لانے میں سختی نہیں ہے، دین لے آئے اب احکامات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے پر اگر 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھائے، 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھائے، اگر 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرے، اس پر سختی کرے، اس پر سختی کرے۔ ابھی کوئی یہ کہے گی نہیں تو دین میں تو سختی نہیں ہے تو آپ سختی کیوں کر رہے ہو؟ یا یوں کہو کہ کسی بیٹے نے نماز نہ پڑھی ہو، والد کہے جی کہ اب نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اس پر اس کو ڈانٹ پلا دی، تو بیٹا کہے جی ابا جی دین میں تو سختی نہیں ہے، آپ تو سختی کر رہے ہیں۔ یہ سختی نہیں ہے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے تو اب دین پر چلنا ہی ضروری ہے، دین پر چلنا یہ ضروری ہے۔ تیسرا بنیادی مضمون جو آخری اللہ کا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تم نقصان اٹھانے والا نہ ہوتے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک انسان، کوئی بھی انسان ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا، اپنے اعمال کی بنا پر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس بات کو سامنے رکھ کر آدمی یہ کہے جی میں عمل ہی چھوڑ دوں، کیونکہ ویسے بھی اللہ کے فضل سے جانا ہے تو اللہ کا فضل تو عمل کے ساتھ بھی ہوگا، بغیر عمل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کا وعدہ اس پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ اس پر نہیں ہے۔ ہاں، اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنا فضل تم پر کروں گا، اعمال پر اللہ کا وعدہ ضرور ہے کہ میں اپنا فضل تم پر کروں گا۔ ہاں، جس نے اعمال نہ کیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے، اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے۔ راتوں کو ناچنے والا اور راتوں کو تہجد گزار، اس میں انصاف بھی ہوگا۔ اگر دونوں ایک جگہ ہو جائیں تو پھر انصاف تو نہ ہوا نا۔ یا راتوں کو ایک آدمی چوریاں کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اور راتوں کو ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس میں رات گزار رہا ہے، تو کیا خیال ہے دونوں اگر برابر ہو جائیں، ایک ہی ٹھکانہ مل جائے ان کو، تو یہ تو انصاف تو نہ ہوا۔ اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے۔ یہ بنیادی باتیں کہا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض فرمایا کہ صحابہ تم سب اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ گے، اللہ کے فضل سے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ کے فضل سے ہی، اب انسان کو اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی ایک ہوتا ہے مال کا تکبر، ایک ہوتا ہے اعمال کا تکبر۔ یہ اعمال کا تکبر جو ہے نا، یہ مال کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہے، یہ مال کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرے جو بے نمازی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ ملائے، او پرہش میں تو نمازی آدمی ہوں، تو بے نمازی آدمی ہے، میرے ساتھ سلام نہیں کرنا ہے، میں نمازی آدمی ہوں، نہیں۔ اعمال کا تکبر یہ مال کے تکبر سے زیادہ، اس نے یہ کہہ کے اپنی نماز برباد کر۔ اس لیے انسان کو پھونک پھونک کر احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم و مختصر خلاصہ۔ اللہ ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارى عیسائی ہوئے، والصابئین اور صابئی ہوئے، من آمن باللہ جو ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے۔ ایمان کے بعد نیک اعمال بھی ضروری ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے نیک اعمال کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا۔ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف کس بات کا؟ کہ آگے جو آ رہا ہے کیونکہ ہمارے اعمال قبول نہ ہوئے پھر کیا بنے گا؟ نہیں، اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور غم کس بات کا؟ کہ جو پیچھے گناہ کیے اس کا کیا بنے گا؟ اگر توبہ کر کے ایمان کی حالت میں مر گئے تو اللہ سے اچھے کی امید رکھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر پہاڑ کوہ طور کو اٹھا لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو مَا فِیہ جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی اختیار کرو،
ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل و رحمتہ، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم تباہ ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك يا الله ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه۔ جزاك الله۔